حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک کسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی پڑے رہتے۔ ایسی مصیبت تھی کہ جس سے نکلنا پاسبل نہیں تھا۔ تسبیح پڑھنے پر اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، تم عصر کی نماز پڑھو گے، جس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوگے میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا اور تم اس سے نکل جاؤ گے۔ کئی دفعہ کاروبار بھی مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، ایسے بندہ قرضے میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک لڑکی ہے، عالمہ بن گئی، اب گھر میں ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی رشتہ آئے اور ماں باپ رشتہ طے کریں، رشتہ نہیں آتا۔ اب یہ ہے نا مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی بیچاری، کرے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتی کہ میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، انتظار میں ہے۔ جب تک رشتہ نہیں آتا اس وقت تک انتظار ہے۔ اب اس مچھلی کے پیٹ سے یہ کیسے نکلے گی؟ جب یہ تسبیح بیان کرے گی، اللہ اس کو قرض کی مچھلی سے، حالات کی مچھلی سے، پریشانی کی مچھلی سے، پیٹ سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اس لیے یہ تسبیح کا عمل بہت ہمارے لیے فائدہ مند عمل ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو عصر کے بعد چونکہ مچھلی نے پیٹ سے نکالا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تم اگر ذلت کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوگے نا اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہوگی، میں تمہیں اس میں سے بھی نکال دوں گا اور تمہیں نجات عطا فرما دوں گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارے دن میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی، بندے ہو نا، ضعیف البنیان ہو، انسان ہو، تو اگر مغرب وقت تم نماز پڑھ لو گے تو میں تمہارے سارے دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہاری فائل کلوز کر دوں گا، سب کچھ مٹا کے ڈیلیٹ کر کے۔ اور عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، صرف اسی امت کو ملی۔ کیوں ملی؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت معراج عطا فرمایا تھا۔ فرمایا میرے محبوب کے امتیو، تم عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھو گے، میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا۔ اس لیے یہ 5 نمازیں ہم پر اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے فرض فرمائی اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرضوں میں 2 رکعت فرض، 3 رکعت فرض، 4 رکعت فرض مختلف نمازوں میں ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ 1 رکعت فرض کیوں نہیں؟ یا کچھ اور تعداد کیوں نہیں؟ علماء نے اس کا جواب لکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے فرشتوں کو بنایا کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ میرے بندو فرشتوں کو پرواز ملتی ہے 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے۔ تم میرے بندے ہو، تم نماز ادا کرو گے، اس کی رکعتیں 2، 3 اور 4 ہوں گی فرض، اور ان فرضوں کی رکعتوں کے ادا کرنے پر تمہیں میری طرف روحانی پرواز نصیب ہو جائے گی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے عشاء تک کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض واجب کیوں ہیں؟ یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6، پھر 4 عصر کی 10، پھر 3 مغرب کی 13 اور 4 عشاء کی، تو 17 رکعتیں ہو گئیں۔ تو 17 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟
علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی، 7 آسمان، 8 جنتیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 7 اور 1 عرش اور 1 کرسی، تو 17 رکعتوں کی سیر کروائی تھی۔ اس کے بدلے اللہ نے ہمیں 17 رکعتیں عطا فرمائیں۔ میرے بندو، تم 17 رکعتیں ادا کرو گے، میں بھی تمہیں روحانی نعمتوں کی سیر روحانی طور پہ کروا دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نماز میں فاتحہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اتنی اہمیت آخر کیوں ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ اس لیے فاتحۃ الکتاب، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کمرے کا، تو اللہ نے اس کو کتاب کا دروازہ بنا دیا ہے۔ نچوڑ آ گیا تمام آسمانی تعلیمات کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کی حرکت میں پڑھنے کا حکم دیا۔ مقتدی خود پڑھے یا اس کی طرف سے امام پڑھے، یہ الگ مسئلہ ہے، بہرحال فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔